میں مسلمان ہو گئے تھے. مکے میں تقریباً 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے. اور اب 13 سال بعد جب ان ظالموں کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ مسلمانوں کو نماز پر مارتے تھے, اذان پر مارتے تھے, عبادت کرنے پر مارتے تھے, طواف کرنے پر مارتے تھے, تو نبی پاک نے حکم فرمایا کہ اب ہجرت کر جائیں, اب مدینے چلے جائیں. تو یہ 80 کے قریب صحابہ چھپتے چھپاتے مدینے پہنچے. اس میں نبی پاک جس طرح پہنچے وہ ایک الگ داستان ہے, عشق بھری داستان ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ, اور غار ثور کا واقعہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اب یہ مسلمان وہاں پہنچ گئے, ٹھیک ہے, کتنے سال میں؟ 13 سال میں. اب اس کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ ذرا ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. کتنے تھے؟ 313. یعنی آل ٹوگیدر 13 سال یہ اور 2 سال بدر کے ہجرت کے کتنے ہو گئے؟ 15 سال میں مسلمان کتنے ہوئے؟ 313. چلیں ہم ایڈ کر لیتے ہیں, اتنی خواتین ہوں گی تو آلموسٹ 600-700 مسلمان ہیں 15 سال کی پیارے آقا کی کوشش کے بعد. 3 ہجری کو ہوتا ہے غزوہ احد. غزوہ احد میں 700 مسلمان ہوتے ہیں. 313 سے اب کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. 6 ہجری میں ہوتا ہے صلح حدیبیہ. اب صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام ہیں, اور یہ گئے تھے احرام پہن کے عمرہ کرنے کے لیے. Try to imagine the pain of those صحابہ کرام جو پیدا مکے میں ہوئے, زندگی مکے میں گزری, روز کعبہ دیکھتے تھے, ان کو زبردستی مکہ چھوڑوایا گیا, ایمٹی ہینڈڈ گئے, بزنس چھوڑ کر گئے, فیملی چھوڑ کر گئے, اور اب 6 سال بعد کعبہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. کتنی خوشی ہوگی ان کو, کتنا انتھوزیازم ہوگا, کتنا جذبہ ہوگا. مگر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکے میں نہیں جانے دیا, ان کو روک دیا, اور اب احرام اتار کر واپس جانا پڑا. اس میں صحابہ کرام بہت غمگین تھے. مگر میں ابھی آپ کو فگرز بتا رہا ہوں. اب کتنے ہو گئے صحابہ کرام؟ 1400. اور یہ سال کون سا ہے؟ 6 سنے ہجری. 13 سال مکے کے, 6 سال مدینے کے, کتنے سال ہو گئے؟ 19 سالوں کے اندر صرف مسلمانوں کی تعداد 1400 ہے. یہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ شروع میں مدد نہیں ملتی, شروع میں کام مشکل ہوتا ہے, دین کا کام کریں لوگ ساتھ نہیں دیتے, ہمت نہیں ہارنی. اب دیکھیے اللہ نے کیسے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عروج عطا فرمایا. 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور ہم ہار گئے, ہماری ہم نے کیسی شرطیں مان لی, ہم واپس جا رہے ہیں. مگر اللہ نے اپنے حبیب کو فتح مبین کی نصرت عطا فرمائی تھی. نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ جب فتح آئے گی تو لوگ فوج در فوج ایمان لائیں گے. اللہ اکبر. 6 ہجری میں 1400 ہیں اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے, اور اب نبی پاک 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر آ رہے ہیں. 1400 سے 10,000 within 2 years. حالانکہ پچھلے 19 سالوں میں 1400 ہوئے تھے, مگر اگلے 2 سالوں کے اندر 1400 سے 10,000 پہ پہنچ گئے ہیں. اب جب مکہ فتح ہو گیا, انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آگے کیسے فتح ہوا اور کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی. تو سبحان اللہ, مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سالوں میں کتنے صحابہ ہو گئے؟ 10,000. اب نبی پاک نے جب مکہ فتح کیا اور عام معافی عطا فرمائی, تو اگلے 2 سالوں بعد 10 ہجری میں میرے آقا پہلا حج فرماتے ہیں, جو آخری حج بھی ہوتا ہے نبی پاک کا, حجۃ الوداع. اور میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ ہوتے ہیں. Look at the take off of Islam. 10,000 سے within 2 years 1,24,000 صحابہ ہیں. پھر اسلام نے مڑ کے نہیں دیکھا, پھر ساری دنیا میں اسلام پھیلا, اور آج دنیا میں موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, کائنات میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں. مگر اس پوری گروہ کو, اس پورے گرافس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کتنی محنت تھی, کتنی کوشش تھی, کتنی شہادتیں تھیں. کہیں حضرت حمزہ شہید ہو رہے ہیں, کہیں جناب صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں, کہیں گھر سے نکالا جا رہا ہے, کہیں مارا جا رہا ہے, کہیں حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے, کہیں سینے پر جلتے ہوئے کوئلے, پیٹھ پر کوئلے رکھے جا رہے ہیں. مگر کلمے کی صدائیں ہیں. اللہ سے منہ کسی نے نہ پھیرا, ایمان سے منہ نہ پھیرا, اور پھر ان تمام کوششوں کا اجر کیا ملا کہ پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. یہ پوری گروتھ آف اسلام ہم سب کو یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی دین کا کام کریں, جب بھی اللہ رسول کی بات کریں گے, آپ کو فرسٹ اسٹیپ پہ لوگ ویلکم نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ مشکلیں کریں گے, آپ کے خلاف بات کریں گے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف کمپین ہوگی. مگر جو مرد کلندر ڈٹ جاتا ہے, جو اخلاص کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, جو لوگوں کی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی پرواہ کرتا ہے, پھر اللہ اسے ایسی مدد عطا فرماتا ہے کہ پھر غیب سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں. تو زندگی میں جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہو,
ہو, ہمیں اس پورے گروتھ آف اسلام سے سیکھنا ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے. جب نبی پاک کو ستایا گیا, صحابہ کو ستایا گیا, امہات المومنین کو ستایا گیا, شہدائے کربلا, شہدائے بدر اور شہدائے احد کو کس طرح ستایا گیا, تو میں اور آپ کیا چیز ہیں, اگر تھوڑی تکلیف آ جائے تو ہمت نہیں ہارنی ہے. اب آتے ہیں فتح مکہ ہوا کیسے. سبحان اللہ, اسٹریٹجی کیا کمال کی تھی. جب نبی پاک مدینے سے مکے گئے نا, 10,000 صحابہ تھے, اور پلان یہ کیا گیا کہ 10,000 صحابہ اپنا اپنا چولہا الگ جلائیں گے. جب پڑاؤ ڈالا گیا کہ اب مکہ قریب آنے والا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا کہ سب اپنا کھانا بنانا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 25-50 مل کر ایک چولہے پہ کھانا بنائیں. 10,000 صحابہ اپنا چولہا جلائیں گے. اور ادھر سے مکے والوں نے اپنے جاسوس بھیجے تھے کہ دیکھو تو صحیح لشکر کتنا بڑا ہے. پہلے تو آئے تھے 1400 تھے, 2 سال پرانی تو بات ہے, اور حدیبیہ سے ہم نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. اس بار کتنی تیاری سے آئے ہیں. اب آپ سوچیں, رات کا وقت ہو, ڈیزرٹڈ ایریا ہو, اور 10,000 چولہے جل رہے ہوں, تو امپیکٹ کیا جائے گا کہ یہ تو لاکھوں کا لشکر ہے. اس زمانے میں سوشل میڈیا یا گوگل لوکیشن تو تھی نہیں کہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے کہ کیا کیا لے کر آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں, ایسی جاسوسی ہوتی تھی. تو وہ اللہ اکبر, اس اسٹریٹجی نے ایسا روب ڈالا ان پر کہ انہوں نے تو جا کر واپس کہا کہ اس لشکر سے آپ نہیں لڑ سکتے, یہ تو بہت بڑا لشکر ہے. ان کے ہاتھ پیر پہلے ہی پھول گئے. اللہ اکبر. اور اب سبحان اللہ, میرے آقا جب مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں تو کس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مکے میں داخل ہوتے ہی پہلا اعلان یہ کر دیا, جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے, جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے, جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. یعنی لڑائی نہیں چاہیے, سرنڈر کرنا ہے تو کر دو, ہم خون بہانے نہیں آئے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, حضور ابو سفیان جو ہے ایک فخر پسند آدمی ہے, آپ اس کے لیے بھی کوئی ایسا اعلان کر دیں تاکہ اس کی بھی جو ہے وہ سر اونچا ہو جائے, اس کی فیس سیونگ ہو جائے. اللہ اکبر. نبی پاک نے اعلان کیا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اب لوگوں نے پہلے لشکر کا خوف طاری ہو گیا, پھر یہ زبردست اعلان سن لیا کہ بغیر لڑائی کے ہمیں سیکیورٹی مل رہی ہے, تو کچھ لوگ مکے میں کعبے کے پاس چلے گئے, کچھ لوگ دروازہ بند کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے, کچھ حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے ان کے گھر میں چلے گئے. تو گویا اتنا بڑا معاملہ ہوا مگر تلواریں نہیں چلیں, خون نہیں بہا. اللہ اکبر. کچھ 2-4 شرارتیوں نے تلوار اٹھائی, اس کو صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیکل کر لیا. اور اب سبحان اللہ, نبی پاک ایک فاتح مکہ کی حیثیت سے, ایک سبحان اللہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. مگر نبی پاک جب مکے میں داخل ہوئے نا, تو کفار اپنے گھروں سے دیکھ رہے تھے اور ان پر ایک روب طاری تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داخلے کا منظر پتہ ہے کیا تھا؟ نبی پاک اونٹنی پر سوار ہیں. اونٹنی بھی کون سی ہے؟ سبحان اللہ, وہ قصوہ اونٹنی ہے. میرے آقا کے سر پر کالا امامہ ہے, بلیک کلر کا امامہ ہے, اور ایک روایت کے مطابق مغفر نبی پاک نے پہنا ہوا تھا. اور جب نبی پاک جا رہے ہیں, صحابہ ساتھ ہیں, ایک عجب سما ہے, ہاتھوں میں ہتھیار ہے, نعرے لگ رہے ہیں اور کفار دیکھ رہے ہیں. تو کسی نے نبی پاک کے چچا حضرت عباس سے کہا, ابو سفیان نے کہا, اے ابو سفیان, تیرا جو بھتیجا ہے یہ تو بادشاہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس کہتے ہیں یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے, یہ شان نبوت ہے. یہ منظر تو دیکھو, مگر اتنا بڑا, یوں سمجھیے کہ ایوارڈ, اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے کہ پورا مکے کو فتح کیا جا رہا ہے. مگر نبی پاک کی عاجزی کا انداز یہ ہے کہ سبحان اللہ, حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ میرے آقا اونٹنی پر ایسے بیٹھے ہیں کہ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے ہیں, اور سر انور جو ہے وہ اتنا جھکایا ہوا ہے کہ وہ پالان سے لگ رہا ہے. یعنی اکڑ کر نہیں, فخر سے نہیں, بلکہ عاجزی کے ساتھ سرور کائنات علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں. پھر سبحان اللہ, کعبے سے بت گرائے جاتے ہیں, کعبے کو پاک کیا جاتا ہے, کعبے کی چھت پہ اذان ہوتی ہے, اور سبحان اللہ اب وہ تمام لوگ جنہوں نے مظالم ڈھائے ہیں وہ سارے موجود ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہیں. ٹرائی ٹو امیجن, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مارا تھا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رشتہ داروں کو شہید کیا تھا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پراپرٹیز پر قبضے کیے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو سجدہ کرنے پر مارتے تھے, جو تلاوت کرنے پر مارتے تھے, کئی صحابہ کو شہید کیا تھا, خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں ان کو شہید کیا گیا تھا, ان کے کلیجے کو چبایا گیا تھا. یہ سارے لوگ موجود تھے. ان کے دل کانپ رہے تھے, ان کے جسم کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ دیا جائے گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر ان سب سے کیا ارشاد فرمایا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا, بولو تم کو کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. جب یہ کہا تو وہ اور ڈر گئے کہ آج تو گئے, آج تو لگتا ہے کتوں سے بوٹیاں نچوا دی جائیں گی ہماری.
مگر ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے وہ شاندار اناؤنسمنٹ کی جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے دشمن ہوتے ہوئے میرے آقا فرماتے لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم طلقاء، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، تم پر آج کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہی آیت پڑھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے پڑھی تھی اور انہیں معاف کیا تھا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس معافی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس معافی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام سرداران قریش زاروں کتار رونے لگے کہ جن کے بچوں کو ہم نے مارا، جن کے صحابہ کو ہم نے شہید کیا، جن کے گھر ہم نے لوٹ لیے، جن پر زندگی تنگ کر دی، آج انہیں موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، آج انہوں نے معاف کر دیا۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع ہوئے۔ سرداران مکہ نے کلمہ پڑھا، اور وہ کلمہ پڑھتے گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم بھی کلمہ پڑھتی گئی، اور جو 10,000 صحابہ کرام مکے میں گئے تھے، اگلے 2 سالوں میں 1,24,000 تک یہ تعداد پہنچ گئی۔ سیکھنے کو کیا ملا کہ معافی، درگزر، یہ وہ کام کرتی ہے جو دشمنی نہیں کرتی ہے۔ ہم دشمن بنا کے لوگوں کو اپنے سے خلاف کر رہے ہیں، اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ آپ معاف کر کے دوستی کر سکتے ہیں، درگزر کر کے اپنا بنا سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جہاں جہاں اسلام کو غزوات کی ضرورت پڑی، جہاں جہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی، ہمیں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ نے تلوار بھی اٹھائی، مگر جہاں معافی دی وہاں اسلام کو ایک اور نیا عروج ملا۔ تو یہ بہت اسٹریٹجیکلی نبی پاک نے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا، اور سبحان اللہ وہ تاریخی خطبہ، دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی وکٹری ہو جاتی ہے تو ایک وکٹری اسپیچ دی جاتی ہے اسپورٹس کے بعد بھی، اور جناب کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ، یا جناب کوئی جنگ جیت جاتا ہے تو اب جو وکٹوریس ہوتا ہے، جو جیتنے والا ہوتا ہے، ایک وکٹری اسپیچ دیتا ہے۔ نبی پاک نے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول ہو گئی، تو پیارے آقا نے ایک خطبہ دیا۔ وہ کیسی کمال کی اسپیچ ہے، وہ ایک ایک لفظ سونے کے الفاظ میں، سونے کے سمجھے کے انداز میں تولنے کے جانے کے قابل ہے۔ اب ذرا میں چند الفاظ اس کے بتاتا ہوں تاکہ انداز ہو کہ نبی پاک نے اس وقت کیا خوبصورت ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا الفاظ سنیے۔ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنا ہیں۔ یعنی پچھلے تمام رولز اینڈ ریگولیشن، پچھلی تمام غلط باتیں سب آج کے بعد ختم ہیں، کوئی جاہلیت کی رسمیں نہیں چلیں گی، تمام غلط کام آج سے ختم کر دیے نبی پاک نے۔ یعنی پچھلے تمام رولز کو نبی پاک نے ختم فرمایا۔ پھر فرمایا اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم کی نسل سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے ہوئے ہیں۔ مساوات کا درس دیا، ایکویلٹی کا درس دیا۔ ادھر خاندان کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی، قوموں کی وجہ سے سپیریئر سمجھا جاتا تھا، مالدار کو جناب عروج دیا جاتا تھا۔ آقا فرماتے سب ختم، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اس کے بعد نبی پاک نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اسی میں نبی پاک نے شراب کی حرمت بھی اعلان فرما دی کہ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے بہت مختصر فتح مکہ کا آپ کو پورا نقشہ کھینچا، بٹ واٹ از دا لیسن فرام فتح مکہ؟ ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں اگر ہمارا کوئی دشمن ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، ہمیں اس کو معاف کرنا ہے، ہمیں درگزر کرنا ہے، اور اللہ کو معافی بڑی پسند ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اچھا، لیلۃ القدر کی اگر بات کریں تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا نے وہ دعا عطا فرمائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایسا ہی ہے نا، یاد ہے نا دعا؟ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہم اللہ سے شب قدر کو یہ مانگ رہے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو
ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب ہمیں معاف کرے تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں. اور یہ راتیں تو ویسی نیت کرنے کی ہیں, اور کیا خوبصورت فضیلتیں ہیں معاف کرنے کے حوالے سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس میں ہوں گی اللہ پاک اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ 2 انعام بڑے انعام ہیں نا, چھوٹے تو نہیں ہیں. حساب بھی آسانی سے ہوگا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور 3 کام کرنے ہیں, 3 عادتیں اپنانی ہیں. وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو, جو توڑے اس سے جوڑو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ 3 کام کرنے. ہم کہتے نہیں میں تو بدلہ لوں گا, میں تو چھوڑوں گا نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. دل سے بدلے کی آگ نکالیے. میرے آقا نے جانی دشمنوں کو معاف کیا. اور آج 21ویں شب ہم غور کریں کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے کزنز میں, اپنی فیملی میں کچھ لوگوں سے لڑائی رکھ کے بیٹھے ہیں, ناراضگی رکھ کے بیٹھے ہیں, ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے, ہم ان کو فون نہیں کریں گے, عید میں بھی نہیں جائیں گے, تو خدا کے واسطے معاف کر دیں, جھک جائیے. ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ جھک جائیں, کوئی بات نہیں. اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ معاف کر دیں. اچھا یہاں ایک اور بڑا فینومنا ہے. نارملی لوگ پتہ ہے کس کو معاف کرتے ہیں؟ جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 4 گارڈ ہیں, ویگو گاڑی ہے, میں موٹر سائیکل والا, میں اس کو کیا بگاڑوں گا, چلو بھائی معاف کیا. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں. وہ بندہ کمزور ہے, نبی پاک کے سامنے سارے کھڑے تھے نا, ان کے پاس تو سارا کنٹرول تھا, جو بدلہ لینا چاہتے لے لیتے, مگر کنٹرول ہوتے ہوئے معاف کرنا یہ کمال ہے. شوہر بیوی کو معاف کرے, سیٹھ ملازم کو معاف کرے, جناب طاقتور کمزور کو اگر معاف کر دے تو اس کا اجر ہی اور ہے, اس کی جزا ہی اور ہے. سبحان اللہ. اب سنیے اس کی جزا کیا ہے, آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے, جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا, تو اللہ عز و جل بروز